اگر کوئی آپ کو کہے یہ کہے کہ ہمیں ووٹ دیں اور ہم 5 سال میں آپ کے مسائل حل کر دیں گے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ خطہ اگر توجہ دی جائے منی سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، بلکہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے، روڈ نیٹ ورک چاہیے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ایئرپورٹس چاہیے، ٹورزم پر فوکس چاہیے. کاروبار کا پہیہ چلے گا تو لوگ پیسہ لے کے یہاں آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر عزیز، امیر مقام صاحب، منتظمین جلسہ، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، گلگت بلتستان کے عظیم لوگوں، مجھے آپ کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے بھیجا ہے. آپ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے جدوجہد کر کے آزادی کی جنگ لڑی. آپ کے آباء و اجداد نے اپنا خون دے کر، لڑ کر آزادی حاصل کی اور محض کلمہ طیبہ کے نام پر اس خطے کو پاکستان کا حصہ بنایا. پاکستان آپ کے بزرگوں کے اس احسان کا مقروض ہے. اس عظیم عوامی اجتماع میں کسی کو گالی نہیں دیں گے، ہم طعن و تشنیع نہیں کریں گے، ہم صرف گلگت بلتستان کے مستقبل پر بات کریں گے. اس اجتماع میں سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے. سوال یہ ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون کو کیوں ووٹ دیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے پاس اور امیر مقام صاحب آئے ہیں. میرے عزیزوں، یہاں 3 ادوار حکومت کے آپ کے سامنے ہیں. تینوں جماعتوں کو موقع ملا یہاں آپ کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کا. کسی دعوے، کسی وعدے اور کسی نعرے پر اعتبار کرنے کی بجائے اپنے دلوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ اس خطے میں تعمیر و ترقی کی فاؤنڈیشن بنیاد کس نے رکھی. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ ہمیں ووٹ دیں اور ہم 5 سال میں آپ کے مسائل حل کر دیں گے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. 5 سال میں مسائل حل نہیں ہو سکتے، لیکن 5 سال میں سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے. ہم صحیح راستے کی طرف چل سکتے ہیں. ہم نے اپنے دور میں جب آپ نے ہمیں ووٹ کا اعتماد کا ووٹ دیا، ہم نے فاؤنڈیشن لے کی یا انفراسٹرکچر شروع کیا. میاں محمد نواز شریف وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں جدید انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی. سارا ملک گواہ ہے. سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہمارے سیاسی فیصلوں پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن تعمیر و ترقی کا جو تجربہ اور جو ڈلیوری پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے، کسی دوسرے نے نہیں کیا، کسی کے حصے میں نہیں آئی. یہاں تو مسائل ہی مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں. مجھے بتایا گیا پینے والا پانی نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ خطہ پورے پاکستان کی پیاس بجھاتا ہے تو آپ کے پاس پینے کا پانی کیوں نہیں ہے؟
یہ خطہ اگر توجہ دی جائے منی سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، بلکہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے، روڈ نیٹ ورک چاہیے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ایئرپورٹس چاہیے، ٹورزم پر فوکس چاہیے، کاروبار کا پہیہ چلے گا تو لوگ پیسہ لے کے یہاں آئیں گے، نوجوانوں کو روزگار ملے گا، ہر شخص تک اس کے فائدے پہنچیں گے۔ میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر مداخلت نہ کی جاتی، اگر نواز شریف کی حکومتیں گرائی نہ جاتی، بار بار گرائی گئیں، تو اس ملک کی تقدیر بدل دی جاتی، کوئی خطہ پسماندہ خطہ نہ رہتا۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے پیش قدمی کی، ٹانگیں کھینچ لی گئیں، کبھی کوئی دستیاب ہوا، کبھی کوئی اور دستیاب ہوا۔ آج میں آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ میرے کہنے پر نہیں، اپنے دل کے فیصلے پر سوچ سمجھ کے، دلیل کی بنیاد پر، کارکردگی کی بنیاد پر پرکھیں ہر امیدوار کو۔ اگر ہمارے ادوار دور کی کارکردگی بہتر ہے، پھر ہمارے امیدواروں کا ساتھ دیں، صرف حلقہ نمبر 2 میں نہیں، پورے گلگت بلتستان کے۔ میں آپ کے ساتھ ایک حلقے کے مسائل کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، اس کا وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن جو ماڈل اس حلقے میں بنے گا وہی ماڈل گلگت میں، چراغ میں اور ہر جگہ بنے گا، تمام ڈویژنز میں بنے گا، تینوں میں۔ یہ علاقہ توجہ مانگتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ آئینی اور قانونی حقوق نہیں ملے جو آپ کا حق تھا، کیونکہ آپ کے بڑوں نے یہ خطہ لڑ کر لیا تھا اور پاکستان کی جھولی میں ڈالا تھا۔ ہم اس کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اگر پاکستان میں جمہوریت کو چلنے دیا جاتا اور مارشل لا پہ مارشل لا نہ رکھتے تو پاکستان کی قسمت بدل جاتی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ہم پھر پرچم لے کے نکلے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ ملک کے کونے کونے تک تعمیر و ترقی کا جال بچھائیں گے اور تعمیر و ترقی کو پہنچائیں گے۔ سب سے بڑا مطالبہ یہ ہونا چاہیے، ایک سڑک کا مطالبہ نہ کریں، ایک مطالبہ نہیں، سب سے بڑا مطالبہ جو ہونا چاہیے اور جو میرا بھی مطالبہ ہے کہ این ایف سی کے اندر شیئر ملنا چاہیے گلگت بلتستان کو بھی اور جموں و کشمیر کو بھی۔ پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب این ایف سی کے اندر آپ کا شیئر آئے گا، کوئی بھی حکومت ہوگی، پیسہ خود بخود گلگت بلتستان کو بھی ملے گا اور آزاد جموں و کشمیر کو بھی ملے گا۔ اگر یہ حق پنجاب کا ہے، اگر یہ خیبر پختونخوا کا ہے، اگر بلوچستان اور سندھ کا ہے، تو ان دونوں خطوں کے بغیر پاکستان نامکمل رہتا ہے، ہم مکمل نہیں ہو سکتے۔